میں معصوم سے بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ہی اپنے وجود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اپنے آپ پر وہ تپش محسوس کر کے میں نے جلدی سے پلٹ کے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس حال میں کوئی غیر مرد مجھے دیکھے گا۔ میرے چہرے کے زاویے بدلے، میں نے جلدی سے بچے کو خود سے دور کیا اور اپنا حلیہ درست کیا تو وہ شخص اندر چلا آیا۔ میں نظریں چرانے لگی، عجیب سی گھبراہٹ مجھ پہ طاری تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کس طرح یہاں سے غائب ہو جاؤں، کیونکہ یہ بات میرے لیے بہت شرمندگی والی تھی۔ مگر وہ شخص دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ آپ پوری کر دیں گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ جیسی غریب عورت کسی کی کیا فرمائش پوری کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، جی بتائیں آپ کی کیا فرمائش ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، کہنے لگا، انکار نہ کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں بہت کمزور سا انسان ہوں اور تمہارے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے پاس وہ ہے جو مجھے نئی طاقت دے سکتا ہے، وہ طاقت جو مجھے میری ماں سے نہیں ملی، وہ مجھے تم سے مل سکتی ہے۔ اس شخص کی باتوں نے تو پوری طرح سے میرے حواس باطل کیے تھے۔ میں بس عجیب نظروں سے اسے تک رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھماؤں اور اس جگہ سے غائب ہو جاؤں۔ پھر وہ شخص پوری طرح میرے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس نے میری گود سے بچہ لے کے ایک طرف لٹا دیا جو کہ اب ہلکی ہلکی نیند میں تھا، اور پھر کہنے لگا، دیکھو برا نہ ماننا، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے تم سے یہ بات کہنی پڑی ہے۔ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں، مجھے طاقت کی ضرورت ہے، مجھے ہمت چاہیے اور وہ ہمت مجھے تم دے سکتی ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسی فرمائش کی کہ میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ وہ ہٹا کٹا جوان مرد تو میرا… میں بہت ہی زیادہ غریب تھی، میرے شوہر کا 5 مہینے پہلے ہی انتقال ہوا تھا اور شوہر کے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ مرد کے بغیر عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا تو میکے میں بھائی بھابھی نے جگہ نہیں دی، تو میں نے مجبوری میں اپنی شادی شدہ بہن کے گھر پناہ لے لی۔ جو پیسے میرے پاس تھے وہ دھیرے دھیرے خرچ ہوتے چلے گئے، کیونکہ میں حاملہ تھی، ڈیلیوری پہ کافی خرچہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس بیٹا ہوا تھا جو میرے شوہر کے انتقال کے 4 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچے کی پیدائش نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا یتیم تھا، میرا بہنوئی مجھ پہ بری نظر رکھنے لگا تھا۔ ان دونوں باتوں نے میرے لیے زندگی کو بہت زیادہ مشکل کر دیا تھا۔ میں اپنے معصوم سے بچے کے ساتھ سارا دن ایک کمرے میں بند رہتی اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بہنوئی کے سامنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ جب تک میں عدت میں تھی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد جب میری عدت ختم ہوئی تو لا محالہ مجھے کمرے سے نکلنا پڑا اور پھر اپنے بہنوئی کی غلیظ نظروں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اگر میں یہ گھر چھوڑ دیتی تو کہاں جاتی؟ میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں اپنے بہنوئی نوید کی نظروں کو برداشت کرنے لگی، جو پوری طرح میرے وجود کو آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھا کرتا، خاص کر اس وقت جب میں اپنے بچے کو فیڈ کروانے لگتی۔ مجھے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کمرے میں آنا پڑتا اور وہ موقع دیکھ کے کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا آتا۔ میرے لیے بہت ہی مشکل کی گھڑی ہو چکی تھی، نہ میں اپنی بہن سے کھل کے کوئی شکایت کر سکتی تھی، نہ بہنوئی کو ٹوک سکتی تھی، کیونکہ میں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی۔ اگر بہن کو بتاتی تو اس کا گھر خراب ہوتا، اور اگر نوید کو کچھ کہتی تو شاید وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا، اور باہر اس سے بھی زیادہ بھوکے بھیڑیے مجھے نوچنے کو بےتاب ہوتے۔ یہی سوچ کر میں نے بس اپنے لبوں کو سی لیا۔ پھر 1 مہینے بعد ہی میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اسے بخار ہوا تھا اور میں صحیح طرح سے اس کی دوا نہیں کر سکی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھے چھوڑ گیا اور میں یہ بڑا سا دکھ اپنے سینے پہ لیے زندگی گزارنے پہ مجبور تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے پیسے ختم ہوتے گئے اور میرے بہنوئی نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، ہم نے اسے چھت دی ہوئی ہے، یہی کافی ہے، مزید ہم اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ میری بہن بھی اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی، جبکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی۔ مجھے دوائیوں کی ضرورت تھی، اچھی خوراک، پھل وغیرہ، لیکن میرے بہنوئی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ بچے کے انتقال کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھرتا ہی چلا گیا۔ بچہ تو رہا نہیں تھا، دودھ پینے والا کوئی تھا نہیں، اس وجہ سے سینے میں درد ہونے لگا۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے گٹھلیاں بن گئی ہوں، میرے سینے میں مستقل درد رہنے لگا۔ ایک دن میں ایسے ہی درد سے تڑپ اٹھی تھی، ہاتھ اٹھانا مشکل ہو چکا تھا، مجھ سے میرا ہاتھ سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں پڑوس والی عورت کچھ مانگنے کے لیے ہمارے گھر میں آئی تو مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن پھر میں نے اسے بتا دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب مجھے دودھ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ سن کے وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، میں اچھی طرح تمہارے حالات جانتی ہوں اور نوید کی نیت سے بھی واقف ہوں، اس لیے اگر تم کہو تو میں تمہیں کام دلوا سکتی ہوں۔ یہ کام تم کچھ عرصے تک آرام سے کر لو گی، تمہیں مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔
اس پڑوسن کی بات سن کے میں حیران ہوئی. کہا کہ بتائیں کیا کام کرنا ہے. میں تو خود چاہتی تھی کہ مجھے کوئی کام کاج مل جائے جس کی وجہ سے میرے لیے کم سے کم اپنا خرچہ اٹھانا تو آسان ہو. وہ کہنے لگی میرے بنگلے کی مالکن بہت پیسے والی ہے. اس نے دنیا دکھاوے کو بچہ تو پیدا کر لیا ہے لیکن اس سے دودھ نہیں پلایا جاتا جس کی وجہ سے وہ بچہ مستقل بیمار رہنے لگا ہے. اسے کسی ایسی عورت کی تلاش ہے جو بچے کو بس دودھ پلا کے چلی جا کرے. اگر تم کہو تو میں بات کرتی ہوں. تمہارے سینے کا درد بھی ختم ہو جائے گا, اس بچے کو بھی خوراک مل جائے گی, اور وہ بہت امیر عورت ہے, تمہیں اچھے خاصے پیسے دے گی. پڑوسن نے مجھے پیسے کمانے کا ایک ایسا راستہ دکھایا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس راستے سے میرے دونوں مسئلے حل ہو سکتے تھے. چھاتیوں میں دودھ بھر کے جو تکلیف ہو رہی تھی میں اس سے بھی نجات پا سکتی تھی اور پیسے بھی کما سکتی تھی. اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے ہاں کہہ دی. پھر اگلے ہی دن وہ پڑوسن صبح صبح دروازے پر آئی. کہنے لگی چلو میرے ساتھ, میں نے مالکن سے بات کر لی ہے, وہ تمہیں اس کام کے 20,000 روپے دیں گی. تمہیں بس دن بھر بچے کو دودھ پلانا ہوگا, رات بھر وہ اسے ڈبے کا دودھ دے دیا کریں گی. میں نے اپنی بہن کو اس کام کے بارے میں بتایا تو وہ شرمندگی سے نظر چرا گئی. کہنے لگی اگر نوید ایسی گھٹیا بات نہ کرتے تو تمہیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. بہن کی بات سن کے میں نے اسے گلے سے لگایا. کہا کہ تم لوگوں نے مجھے چھت دے دی ہے, یہی میرے لیے بہت ہے. رہی بات دودھ پلانے کے کام کی تو اس سے میرا درد بھی تو کم ہوگا نا, اس میں میرا ہی فائدہ ہے. میں اپنی بہن کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے میں نے اسے سمجھایا اور پھر پڑوسن کے ساتھ نکل گئی. کام بہت آسان تھا. مجھے ایک کمرے میں سارا دن بچے کے ساتھ رہنا تھا. بچے کو سنبھالنے کے لیے 2 نینیز بھی تھی. بس جب جب بچہ روتا تو میں اسے سینے سے لگا لیتی, اس کا پیٹ بھرنے لگتی. دھیرے دھیرے وہ بچہ بھی دودھ پینے لگا, مجھ سے مانوس بھی ہو رہا تھا. 1 مہینے تک میں نے اس بچے کو دودھ پلانے کا کام کیا اور اس 1 مہینے میں مجھے اس سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہو گیا. ویسے بھی میری گود اجڑی تھی, اس لیے کسی اور کا لال میری گود میں آیا تو میری مامتا کو تسکین ہونے لگی. پھر میں نے سوچ لیا کہ میں یہی کام کروں گی. اس کام کو کرنے کے بعد میری نوید بھائی سے بھی جان چھوٹ گئی تھی کیونکہ میرے پاس اب خود کا پیسہ تھا جس سے میں اپنی ضروریات پوری کرتی تھی. پھر مالکن کے بنگلے سے جب گھر لوٹتی تو خود کو پورا وقت کمرے میں بند رکھتی. ان کی غلیظ نظریں میرے لیے ناقابل برداشت تھی اور اب میں آسانی سے ان سے دور رہ سکتی تھی. پھر میری مالکن کی سہیلیوں کو پتہ چلا کہ میں مالکن کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو وہ بھی اپنے اپنے بچے وہیں لا کے چھوڑنے لگی کیونکہ وہ سب امیر عورتیں تھیں جنہیں اپنے بچوں سے کہیں زیادہ اپنی آزادی اور اپنی فیگر کا خیال تھا. انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو اس طرح ان کا فیگر خراب ہو جائے گا. میں ایک بچے کو خود سے دور کرتی, دوسرے کو سینے سے لگاتی, دوسرے کو ہٹاتی تو تیسرے کو سینے سے لگاتی. اس طرح میں دن بھر میں 5 بچوں کو دودھ پلانے لگی. لیکن یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کیونکہ بنگلے کی مالکن میرے لیے بہترین کھانے پینے کا انتظام کرتی اور اتنے بچوں کو دودھ پلانے کے باوجود بھی میری صحت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی بلکہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند ہو گئی تھی. تازہ دودھ, پھل, فروٹ سب کچھ مجھے دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ میں بادام پستے بھی کھانے لگی تھی. میں سارا دن کھاتی پیتی اور بچوں کو دودھ پلاتی. اے سی کی خنکی نے میری جلی ہوئی رنگت کو بھی نکھار دیا اور میں واپس پہلے کی طرح اجلی ہو گئی. کبھی کبھی تو میری خود کی بہن کہتی تھی کہ تو پہلے والی غزالہ لگتی ہی نہیں ہے, تو سرے سے پاؤں تک بدل گئی ہے, امیر لوگوں نے تجھے بھی اچھا کر دیا. بہن کی بات سن کے میں ہنس دیتی. میں نے اپنے غموں کو جیسے تیسے اپنے سینے میں دبا لیا اور اب یہی زندگی گزارنے لگی. وہ 5 بچے میری زندگی کا محور تھے جنہیں دودھ پلانے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی. دیکھا جاتا تو دودھ پلانے کی وجہ سے میں ان 5 بچوں کی ماں بن چکی تھی, اس لیے میں نے انہیں کبھی غیر نہیں سمجھا. سارا دن وہاں گزارتی, پھر شام کو تھک ہار کے گھر آ کے مجھے اپنے غموں پہ آنسو بہانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اور بس میں تکیے پہ سر رکھتے ہی نیند میں چلی جاتی. ایسے ہی 2 مہینے اور گزر گئے. ایک رات 10 بجے گھر کا دروازہ بجنے لگا. میں نیند کی وادیوں میں اترنے والی تھی, اس لیے میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اس وقت زیادہ تر میرے بہنوئی نوید کے دوست ہی آتے تھے, اس لیے بھلا مجھے دروازے سے کیا لینا دینا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری بہن میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگی. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا. کہنے لگی کوئی آدمی تمہارے لیے باہر کھڑا ہے. یہ سن کے میں حیران ہوئی کہ میرے لیے رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے, اور وہ بھی آدمی. میں نے کہا کہ کون ہے, میں تو کسی کو نہیں جانتی. وہ کہنے لگی دیکھ تو لو. پھر میں نے خود کو چادر میں لپیٹا, دروازے پہ گئی تو اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا. کہنے لگا میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, جاتے جاتے اپنا پیدائشی بچہ میرے حوالے کر گئی ہے. میرا بچہ بہت بیمار ہے, اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے. وہ صرف مہینے بھر کا ہے. اگر آپ اسے دودھ پلا دیں گی تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. یہ سن کے میں بہت حیران ہوئی. میں نے کہا میں تو پہلے ہی سارے دن میں 5 بچوں کو دودھ پلاتی ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں انکار نہ کرتی. وہ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا آپ دن بھر میں ان بچوں کو دودھ پلا لیا کریں اور پھر وہاں سے واپسی پہ میرے پاس آ جا کریں. میرے بچے کو صبح تک دیکھ لیا کریں. بچے کو سنبھالنے کے لیے ملازمہ ہوگی, آپ اپنی نیند پوری کیجیے گا, صرف اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس ٹائم اٹھ جایا کیجیے گا. میں آپ کو بہت زیادہ پیسے دوں گا,
آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں دن کے ٹائم تو بچے کو ڈبے کا دودھ پلا سکتا ہوں، لیکن سارا وقت ڈبے کا دودھ دینے سے اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے. اسے مستقل الٹی موشن لگے رہتے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. یہ سن کے میں حیران ہوئی. میں نے کہا مجھے واپس اپنے گھر آنا ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلی جاؤں؟ وہ کہنے لگا میں بہت مجبور ہو کے آپ کے دروازے تک آیا ہوں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ہم جیسے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خدا کے لیے آپ میری بھی مدد کریں. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. پھر وہ پلٹ کے اپنی گاڑی تک گیا اور ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے میرے سامنے لے آیا. وہ مہینے بھر کا معصوم سا بچہ تھا جو بلک بلک کے رو رہا تھا. کہنے لگا یہ ابھی ڈبے کا دودھ بھی نہیں پی رہا، بھوک سے اس کا یہ حال ہے. میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اس کی ماں نے ہم پہ رحم نہیں کیا، ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے اور ہم دونوں لاوارث رہ گئے ہیں. اس بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا. بے اختیار مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا جو اس دنیا سے چلا گیا تھا، جسے وقت پہ دوائیاں نہیں مل سکی. میرا بچہ پیسے کی کمی کی وجہ سے مر گیا، اور اگر میں اس بچے کا خیال نہ کرتی تو شاید یہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا. یہی سوچ کے میں نے اس بچے کو گھر کے اندر لے لیا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کا پیٹ بھرنے لگی. کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ سکون کی نیند سو گیا تو میں نے اس بچے کو اس آدمی کے حوالے کیا. وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا کہ اس کے بچے کا پیٹ بھر گیا ہے. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ پیسے جو چاہے لے لیں، لیکن کل سے میرے گھر آ جائیں. اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی پیچھے سے نوید بھائی کی آواز آئی. کہنے لگے اچھا ہے، دفع ہو جاؤ، ہم کون سا تمہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس بہانے سے تمہاری منحوس شکل سے تو ہماری جان چھٹے گی. ان کی یہ بات سن کے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ سامنے کھڑے اس آدمی نے بھی نوید بھائی کی بات سن لی تھی. دراصل پچھلے کچھ دنوں سے میں ان سے بہت زیادہ دور تھی. انہیں اپنی نظروں کی ہوس بجھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس لیے انہوں نے سارا غصہ نکال دیا. میں نے نوید بھائی کے لفظوں کی وجہ سے ہی اس آدمی کے لیے حامی بھری تھی کہ میں بنگلے سے واپسی پہ اس کے پاس آ جاؤں گی. اس کا بنگلہ بھی اسی علاقے میں تھا، میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا. میں نے اپنا مختصر سا سامان تھیلی میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے اگلی صبح اپنی بہن کا گھر چھوڑ دیا، کیونکہ اب مجھے دن کہیں اور رات کہیں گزارنی تھی. سارا دن میں اپنی مالکن کے بنگلے میں رہی. پھر شام کو جب اس پتے پہ پہنچی تو وہ آدمی مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا. میں تو خود حیران رہ گئی. اتنا بڑا عالی شان بنگلہ تھا. میں اندر داخل ہوئی تو وہی آدمی مجھے خود ڈرائنگ روم میں ملنے کے لیے آیا. پھر اس نے مجھے کمرہ دکھایا، بچے کو میری گود میں ڈال دیا. بچے کو سنبھالنے والی ایک ملازمہ بھی تھی. کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، بس اسے دودھ پلائے اور پھر آرام کریں. کمرے میں چھوٹا سا فریج بھی رکھا تھا جس میں پھل فروٹ دودھ سب کچھ رکھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہیں کھا سکتی ہیں، لان میں جانا چاہیں یا گھر کے کسی حصے میں بھی تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پھر وہ چلا گیا. میں نے اس بچے کو بھی اپنی گود میں لے کے اپنی مامتا کی پیاس بجھانی شروع کر دی. میں اس کا پیٹ بھرنے لگی. مجھے لگتا تھا کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ نیکی کا کام ہے، اس لیے میں اپنے کام کو بہت دل سے کرتی تھی. دن تیزی سے گزرنے لگے. نہ تو اب مجھے اپنی بہن کے گھر کی یاد آتی تھی، نہ اپنے شوہر کی، اور نہ بچے کو یاد کرنے کا وقت ملتا تھا. میں نے ان بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیا تھا اور ایسے ہی میں خوش تھی. پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، دونوں طرف سے مجھے ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے تھے. میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں مہینے کا 1,00,000 روپے کما رہی تھی. دھیرے دھیرے مجھے پتا چلا کہ جس آدمی کے بچے کو میں دودھ پلاتی ہوں اس کی بیوی اپنے کسی بہت ہی زیادہ رئیس آشنا کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اور یہ بچہ اس نے صرف اور صرف مجبوری میں پیدا کیا تھا کیونکہ حمل ضائع نہیں ہو رہا تھا. پھر بچہ پیدا ہوتے ہی وہ خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کے نکل گئی، جبکہ مالک نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی. یہ سب سن کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور مالک اور ان کے بچے المیر سے ہمدردی کا احساس بھی. پھر ایک رات ملازمہ کی طبیعت خراب ہو گئی جو میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور المیر کو سنبھالتی تھی. میں نے اسے سرونٹ کوارٹر میں آرام کے لیے بھیج دیا. میں نے کہا کہ میں آرام سے المیر کو سنبھال لوں گی. وہ چلی گئی تو میں المیر کو ساتھ لے کر سارے گھر میں ٹہلنے لگی. اسے لوری سناتی، سینے سے لگاتی. پھر وہ دودھ کے لیے رونے لگا تو میں اسے کمرے میں لے آئی، اسے اپنے قریب کر کے اس کا پیٹ بھرنے لگی. ابھی میں اس کا پیٹ بھر ہی رہی تھی کہ مجھے کسی کی نظروں کا احساس ہوا. جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں گھبرا گئی کیونکہ مالک سامنے کھڑے تھے. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس کمرے کے دروازے پہ آئے ہوں. میں نے جلدی سے المیر کو خود سے دور کیا، اپنی حالت ٹھیک کی، پھر نظریں جھکا گئی. مالک میرے قریب آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے میں بہت کمزور مرد ہوں، میں پوری طرح ٹوٹ کے بکھر چکا ہوں، میں خود کو دوبارہ جوڑنا چاہتا ہوں، مجھے طاقت کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، اسے پورا کر دو گی؟ میں بس حیرانگی سے مالک کو دیکھنے لگی کہ مجھ جیسی غریب عورت سے انہیں کیا چاہیے جس کا دامن خود خالی ہے. پھر مالک نے ایک ایسی فرمائش کی جسے سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے یقین ہی نہ آیا کہ مالک جو انتہائی اچھے اور نیک آدمی ہیں
وہ اس طرح کی کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں. مالک نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی. وہ کہہ رہے تھے غزالہ میں بالکل تنہا ہو چکا ہوں. میری بیوی نے جو صدمہ مجھے دیا ہے شاید میں کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے کس طرح تم اپنے دکھوں کو بھلا کے زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو. مجھے تم سے وہی طاقت چاہیے جو تمہارے اندر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہی حوصلہ دو جو اپنے بچے سے بچھڑنے کے بعد تم نے کیا ہے، تاکہ میں اپنی بیوی کو بھلا سکوں اور المیر کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکوں. میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے بچے کو اپنانا نہیں چاہتی، جبکہ تم نے میرے بچے کو دودھ پلا کے اس کی ماں ہونے کا فرض نبھا دیا. اور میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوگی. میں المیر کو تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہی اس کی ماں ہو. میرے امیر مالک فرمان نے مجھے شادی کے لیے پیشکش کی تھی. وہ مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے. ان کی اس بات پہ کتنی ہی دیر میں آنسو بہاتی رہی. میرے خالی دامن خالی جھولی کو خدا نے اپنی رحمتوں سے بھر دیا تھا. پھر میں نے انکار نہ کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی. 2 دن بعد ہی میرے مالک نے نوکروں کی موجودگی میں سادگی سے مجھ سے شادی کی تھی اور مجھے مالک کے کمرے میں جگہ مل گئی. میں نے المیر کا چھوٹا سا بستر بھی اپنے ہی کمرے میں لگا لیا، کیونکہ اب مجھے المیر اور اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی تھی. آزمائشوں کا طویل دور ختم ہوا اور خوشیوں کی لمبی راہ شروع ہو چکی تھی. میں نے یہ بات جان لی تھی کہ اگر انسان اپنی آزمائشوں پر صبر کرے اور خدا کا شکر گزار رہے، حوصلے سے کام لے، تو وہ دن دور نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرما دیتے ہیں. میں نے بھی خدا کی نعمتوں کو دوبارہ سے حاصل کر لیا تھا اور آج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے بیٹے المیر کے ساتھ بہت خوش ہوں. میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش کی اندھیری رات آتی ہے تو اس کے بعد رحمتوں اور نعمتوں کا سورج بھی طلوع ہوتا ہے. بس صبر شکر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں جب آزمائش کے بادل چھٹ کر خوشیوں کا سورج زندگی کے آسمان پر نمودار